جی السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 کی ٹرانسلیشن بمطابق فقہ جعفریہ کریں گے، اور اس ٹرانسلیشن کی روشنی میں ان دونوں آیات مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں اور آل کے آپشن کو لازمی سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر زوار سید اظہر حسین حمدانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 کی ٹرانسلیشن بمطابق فقہ جعفریہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی تو چلتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ آیہ نمبر 6 اور 7، ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میرے سامنے نماز میں کھڑا ہو تو سب سے پہلے میری حمد و ثنا کر، میری حمد و ثنا کے بعد میری رحمانیت اور رحیمیت کی گواہی دے، پھر اس کے بعد میرا مالک یوم جزا ہونے کی گواہی دے، پھر اس کے بعد اقرار کر کہ یا اللہ عبادت مخصوص تیرے لیے ہے اور مدد بھی فقط تیری طرف سے ہی آتی ہے۔ جب یہ اقرار کر لیا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مجھ سے کچھ مانگ۔ ہم نے جو چیز مانگی وہ مانگی ہدایت صراط مستقیم کی۔ پچھلی ویڈیو میں صراط مستقیم کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم انتہائی اہم چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، ہر مومن، ہر مسلمان صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ اب اسی دعا کا ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم نے ایک تو مانگا صراط مستقیم کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد ابھی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی ٹرانسلیشن بمطابق فقہ جعفریہ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے اور گمراہوں کی۔ جی سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 6 کے اندر
ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، یعنی وہ صراط مستقیم ہمیں عطا کر جس پہ تیری نعمت عطا ہوئی، پھر اس کے بعد نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا اور گمراہوں کی۔ جی مومنین، یہ ٹرانسلیشن بمطابق فقہ جعفریہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک بار دوبارہ سے پیش کرتا ہوں۔ ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے اور گمراہوں کی۔ جب ہم نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہم نے جو چیز مانگی، سب سے پہلی مانگی کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد اس صراط مستقیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ صراط مستقیم کیسی صراط ہے، وہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، وہ ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ اب اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے، ایک وہ ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت اتاری، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے اور ان پہ اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے صراط مستقیم کو سمجھنا ہے تو ان دو قسم کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ان دو قسم کے لوگوں کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں صراط مستقیم کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور واضح نشاندہی بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے وہ لوگ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم سے ہی مدد لیتے ہیں۔ جب ہم سورہ مائدہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب نبی، آج کے خاص دن، الیوم، الف لام اسم معرفہ کا اضافہ کے ساتھ، آج کے خاص دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر تمام کر دی، نعمتی، اپنی نعمت۔ اب نعمت والے لوگوں کو ہم نے تلاش کرنا تھا۔ سورہ مائدہ کی اس آیہ مبارکہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب غدیر خم کے میدان پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا، تب جبرائیل یہ آیہ مبارکہ لے کر آئے، الیوم اکملت، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، یعنی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین مکمل ہو گیا۔ پھر ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج میری نعمت آپ پر تمام ہو گئی۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے نعمت کن پہ عطا کی، یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو نعمت خداوندی کا درجہ دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمایا، تب نعمت کے تمام ہونے کی یہ سٹیمپ لگ گئی، یہ مہر لگ گئی کہ ان لوگوں کے لیے نعمت اللہ نے بھیجی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ، ہمیں ان کی راہ پہ چلانا جن پہ تیری نعمت عطا ہوئی، جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ اور سورہ مائدہ نے ہمیں بتا دیا کہ نعمت خداوندی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان پہ غدیر خم میں نازل ہوئی، یعنی غدیر خم کے میدان پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ جبرائیل فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری، یہ پیغام لے کے آ گیا کہ اے میرے نبی، آج آپ کا دین مکمل ہو گیا اور آج اللہ کی نعمت تمام ہوئی۔ یہ دین نعمت ہے، ولایت امیر المومنین نعمت ہے۔ جس موقع پہ یہ نعمت تمام ہوئی، اس موقع کا نام ہے غدیر خم۔ اب قرآن کریم سے ہم نے رہنمائی بھی لے لی، ہمیں یہ سمجھ آ گئی
کہ نعمت جن پہ عطا ہوئی وہ کون ہے؟ ہم ہر نماز کے اندر یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلانا جن کو تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے. یعنی اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یا اللہ ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پہ ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ تیری نعمت تمام ہوتی ہے. آیا نمبر 7 میں ہم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے اور گمراہوں کی، یعنی جس پہ اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو جاتا ہے پھر وہ گمراہوں میں چلا جاتا ہے. تو اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت سے ہم نے 2 دعائیں مانگی. ایک یہ کہ ہمیں ان کی راستے پہ چلانا جن پہ تیری نعمت تمام ہوئی، دوسری ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ان لوگوں سے ہمیں بچانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہوں میں سے ہیں. ابھی غدیر خم کی میں نے آپ کو مثال دی، ایگزامپل دی سمجھانے کے لیے. تو وہیں پہ غدیر خم پہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو حارث بن نعمان فاری سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. یعنی اس پہ اللہ کا غضب فوراً نازل ہوا. اس نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا ہے تو مجھ پہ آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر. اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر کے اسے فنار کر دیا تھا اسی موقع پہ. یعنی جو بھی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے مخالف ہوتا ہے، اسی پہ اللہ رب العزت غضبناک ہوتے ہیں اور وہی گمراہوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے جو تمام فرقوں کے کتابوں کے اندر ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے. یعنی جس سے جناب سیدہ راضی ہوں گی اس پہ اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، اس پہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی. اور جس پہ جناب سیدہ طاہرہ مخدومہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا غضبناک ہو جائیں گی، اس پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں غضبناک ہوں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس پہ میں غضبناک ہوں اس پہ اللہ رب العزت بھی غضبناک ہیں. جی مومنین، میں نے جلدی کوشش کی ہے ان دونوں آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن بمطابق فقہ جعفریہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس ٹرانسلیشن کے مطابق جی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم اس سورہ مبارکہ کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں پر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکتہ کے بارے میں حکم فرمایا ہے، ان سکتوں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مومنین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم. توفیہ علی علیہ السلام مدد.